یہ کہانی شروع ہوتی ہے 12 جولائی 1950 کو۔ کراچی کے ایک غریب گھرانے میں ایک بچے کی پیدائش ہوتی ہے جس کا نام تھا محمد الیاس۔ کسی نے نہیں سوچا ہوگا کہ یہ بچہ آنے والے ٹائم میں پاکستان کی طاقتور ترین شخصیات میں سے ایک شخصیت ہوگا۔ بعد میں جب یہ بچہ بڑا ہوتا ہے، زندگی کے مشکل حالات کا اس کو سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اس کے بعد یہ ایک چھوٹی سی مسجد کا امام بنتا ہے۔ اس وقت تک بھی کسی نے نہیں سوچا تھا کہ یہ امام صاحب صرف چند ہی سالوں بعد امیر اہل سنت کے عہدے پہ فائز ہونے والے ہیں۔ میں بات کر رہا ہوں علامہ مولانا محمد الیاس قادری صاحب کی۔ 1981 میں انہوں نے ایک مذہبی تحریک کا آغاز کیا جس کا نام تھا دعوت اسلامی۔ تھوڑے ہی عرصے کے بعد یہ دعوت اسلامی پوری دنیا میں ہوا کی طرح پھیل گئی۔ اس دعوت اسلامی کا موٹو مقصد یہ تھا کہ مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے۔ لوگوں کو یہ موٹو، یہ مقصد اتنا پسند آیا کہ لوگ پوری دنیا سے اس تحریک کے ساتھ ملتے چلے گئے۔ اور یہ کہنا غلط نہیں ہوگا کہ یہ مذہبی تحریک آج دنیا کی بڑی تحریکوں میں شامل ہے، اور اس میں کوئی شک نہیں کہ اس تحریک کی کامیابی کے پیچھے ایک شخص کا نام آتا ہے جس کا نام ہے مولانا محمد الیاس قادری اتاری صاحب۔ الیاس قادری صاحب کی ایک خاص بات یہ ہے کہ یہ آنے والے ٹائم کی ضروریات کو وقت سے پہلے سمجھ لیتے ہیں۔ 1996 میں جب لوگوں کے پاس موبائل کیا کمپیوٹر بھی نہیں تھے، تب اس ٹائم پہ انہوں نے اپنی اردو کی پہلی ویب سائٹ بنائی۔ 2008 میں جب پی ٹی وی کے ساتھ صرف چند ہی پرائیویٹ چینل ہوا کرتے تھے، تب اس وقت انہوں نے اپنا مدنی چینل لانچ کیا۔ اس کے علاوہ 2011 میں دنیا کا بہترین سکولنگ سسٹم انہوں نے انٹروڈیوس کروایا جس کا نام تھا دارالمدینہ۔ یہ دارالمدینہ سکول سسٹم نہ صرف پاکستان میں کام کر رہا ہے بلکہ دنیا کے مختلف ممالک میں تقریباً 25 سے زیادہ دارالمدینہ دنیا کے مختلف ممالک میں اپنا کام کر رہے ہیں۔ اس کے علاوہ دعوت اسلامی میں جامعۃ المدینہ اور دارالمدینہ ایک خصوصی حیثیت رکھتے ہیں۔ ابھی تک تقریباً لاکھوں حافظ اور ہزاروں کی تعداد میں عالم دین دعوت اسلامی نے بنائے۔ اور اگر میں دعوت اسلامی کے باقی ڈپارٹمنٹ کی بات کروں تو شاید یہ ویڈیو 2 سے 3 گھنٹے تک چلی جائے۔ الغرض کے دعوت اسلامی آپ کو زندگی کے ہر شعبے میں نمایاں نظر آئے گی۔ مولانا الیاس قادری صاحب کا اخلاق ان کی اصل پہچان ہے۔ ان پہ بہت سے قاتلانہ حملے ہوئے اور ہر حملے کے بعد انہوں نے ایک ہی بات، میں حملہ آور کو اللہ کی رضا کے لیے معاف کرتا ہوں۔ دعوت اسلامی کی ایک خاص بات یہ ہے کہ اس کا سیاست سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ پاکستان کے لیے مولانا الیاس قادری کی شخصیت کتنی اہم ہے اس کا میں آپ کو ایک واقعے سے سمجھاتا ہوں۔ مارچ 2020 میں جب کورونا عروج پہ تھا تو تھیلیسیمیا کے بچوں کے لیے خون کی کمی ہو گئی۔ ملک میں لاک ڈاؤن تھا تو کوئی بھی باہر نہیں نکل رہا تھا ان بچوں کو خون دینے کے لیے۔ مولانا الیاس قادری صاحب نے چند منٹ کا بیان دیا اور ہزاروں کی تعداد میں لوگوں نے گھر سے نکل کر ان بچوں کے لیے خون ڈونیٹ کیا۔ آپ اندازہ لگائیں گے صرف چند ہی دنوں میں تقریباً 36,000 بلڈ بینک اکٹھے ہو گئے، اور اکٹھا کرنے والے جو بلڈ بینکس تھے ان کے پاس جگہ کم پڑ گئی تھی ان کو سٹور کرنے کے لیے۔ یہ ہے طاقت مولانا الیاس قادری صاحب کی، یہ ہے شخصیت مولانا الیاس قادری صاحب کی۔